سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فقر موجودات، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک ربیع الثانی کا مہینہ کہلاتا ہے، جہاں پیران پیر، روشن ضمیر، ہیکل نورانی قندیل سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ کے نام سے موسوم ایک مخصوص فاتحہ ہوتی ہے، نیاز شریف ہوتی ہے، جس کو 11ویں شریف کا نام دیا جاتا ہے۔ جبکہ اس ماہ مبارک کی 11 تاریخ کو نہ آپ کی ولادت ہے نہ وفات ہے، نہ آپ کی پیدائش کا دن ہے نہ وصال کا دن ہے، مگر بڑے ہی خلوص کے ساتھ، بڑے ہی خوش قسمتی کے ساتھ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے 11ویں شریف کا اہتمام ہوتا ہے۔ الحمدللہ، یہ کیوں ہوتا ہے یہ ہم نہیں بول سکتے، کیوں کہ ہم کرتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا، ہمیں ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے۔ اس کی وجہ اگر پوچھو تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین جن جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، اپنے جن جن بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ زمین پر بھی ہیں تو خدا کی قدرت کا چرچا بیان کرتے ہیں، زمین کی آغوش میں بھی چلے جائیں تب بھی خدا کی رحمتوں کو ہم پر نچھاور کرتے ہیں۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اب وہ کیوں کرتے ہیں انشاءاللہ بھی بتا دوں گا، لیکن یہاں پر ایک بات جو بالخصوص نوجوان، میرے نوجوان بھائی سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے تو آج کی دنیا میں نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورت بھی ہیں، مرد ہیں، سب سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، حد تو یہ ہے کہ خوشی کی خبر ہو یا غم کی خبر ہو، شادی کا کارڈ ہو یا مرنے کی اطلاع ہو، یہ بھی واٹس ایپ کے ذریعے جا رہی ہے، فیس بک کے ذریعے جا رہی ہے، ہر چیز سوشل میڈیا پر ہے، تو ساری کائنات سوشل میڈیا میں ہے۔ اب سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو بہکانے کے لیے سازش رچائی جاتی ہے۔ میں نے بارہا کہا، چاہے آپ اللہ رب العزت کی ذات کا معاملہ ہو، نبی محمد الرسول اللہ کی ذات کا معاملہ ہو، دیگر انبیاء و رسول کی ذات کا معاملہ ہو، نبی کے اہل بیت، ازواج مطہرات، اولاد امجاد، جی صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل طریقت، جہاں کہیں پر بھی جو تم کو کہنا چاہے اختیار ہے کہو۔ کیوں؟
اس لیے یا جو کہہ رہے ہو قبر میں وہی کہنا پڑے گا، یا جو کہہ رہے ہو میدان محشر میں وہی کہنا پڑے گا۔ جو کہہ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو لکھا جا رہا ہے، جو پڑھا جا رہا ہے، خاتمے کے وقت بھی وہی ساتھ ہوگا، قبر میں بھی وہی ساتھ ہوگا، میدان محشر میں بھی وہی ساتھ ہوگا۔ اس لیے اختیار دیا گیا ہے، رائٹس ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے یہ آواز ہم لگاتے ہیں کہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے، جو چاہے بولو لیکن گستاخی نہ کرنا، عمل نہ کرے پرواہ نہیں ہے، گستاخی نہ کرنا۔ اب معصوموں کو، نوجوانوں کو بہکانے کی سازش رچائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ وہاں کیوں جاتے ہیں، درگاہوں پر کیوں جاتے ہیں، غوث اعظم کے نیاز کیوں کرتے ہیں، غوث اعظم کے نام سے فاتحہ کیوں دلاتے ہیں؟ جی اعتراض ہوتا ہے، کمنٹس ہوتے ہیں نا، اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بھی عبادت کریں گے تو وہاں تک پہنچیں گے۔ کس نے پہنچا آج تک بتاؤ؟ کون یہ بتا سکتا ہے کہ اپنی زندگی کی ایک نماز، ایک سجدہ 100% خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے؟ کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ مجھے آج بتائیے۔ کہتے ہو کہ برابری کی بات کرنے کی، ہم بھی اس مقام تک پہنچ جائیں گے؟ فرائض، واجبات، نوافل کی کثرت اگر کرتے رہیں تو اس مقام تک ہم بھی پہنچ جائیں گے؟ برجستہ کہتے ہو تو بتاؤ، زندگی کا ایک سجدہ کہہ رہا ہوں، ایک وقت کی نماز نہیں، مکمل نماز کی بات نہیں، ایک سجدہ کون دے سکتا ہے گارنٹی کہ رب نے قبول کیا ہے؟ عبادت کرنا یہ آپ کا اور میرا کام ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اس کی مرضی ہے۔ ارے ہم نماز پڑھتے ہیں کبھی فقر و فاقے سے دور ہونے کے لیے، کبھی قرضوں سے نجات کے لیے، کبھی بیماری سے صحتیاب ہونے کے لیے، کبھی آفات و بلیات سے دور ہونے کے لیے، کبھی اولاد کی شادی کے لیے، کبھی بچوں کی کامیابی کے لیے۔ جی یہ مطلب ہوتا ہے، لیکن میرا خدا جانتا ہے میرا بندہ کس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کب کس کی نماز، کب کس کے سجدے کو، کون سے سجدے کو قبول کر لوں۔ لیکن اولیاء اللہ وہ ہیں، اللہ نے اپنے نام یافتگان بندوں کو جو چن لیا، منتخب کر لیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چن لیا ہے، تو وہ فنا فی اللہ ہو کر زندگی گزارے ہیں۔ ہماری طرح فنا فی دنیا نہیں تھے، فنا فی اولاد نہیں تھے، بیوی بچوں میں فنا ہو کر دنیا نہیں گزاری، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کی کرسی، دنیا کی لالچ، دنیا کے عہدے، دنیا کے منصب زندگی نہیں گزاری، فنا فی اللہ ہو کر زندگی گزاری ہے۔ کہتے ہو کہ وہاں جانے سے کیا ملتا ہے؟ جی مگر یاد رکھیے، میں بارہا کہتا ہوں، مجھے کسی کے نام لے کر کسی کو بڑھاوا دینا یا خدا کے گھر میں رہ کر خدا کے نافرمانوں کا نام لینا اور میرے اعمال نامے میں گناہ بڑھانا یہ میرا مقصد نہیں ہے، اور نہ طنز مقصد ہے، اصلاح مقصد ہے، سدھار مقصد ہے، سیدھے راستے پر لانا مقصد ہے، اور میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں، خدا کا کلام سنا رہا ہوں۔ اب معصوموں سے کہتے ہوں بابا بتاؤ، جو تمہارے پاس فاتحہ دلاتے ہیں، جو تمہارے پاس ولیوں کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، درگاہوں میں جاتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کام فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو تم اتنے بڑے سچے ہیں، اتنے بڑے سچے ہیں، معلوم ہوگا جس دن تمہارا لنگوٹ یار سامنے آ جائے کون کتنا بڑا سچا ہے، کون کتنا بڑا پاک دامن ہے۔ اپنے آپ کو سچا بتاتے ہو، ارے سچے تو وہ ہیں جو اللہ کے انعام یافتگان ہیں، انبیاء رسول ہیں، صحابہ ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اب اس صالحین کی جماعت میں
ان صالحین کے امام، صالحین کے تاجدار، جیسے خدا کی عظمت کا تاج نبی محمد الرسول اللہ ہیں، تو نبی کی اولاد میں حسنین کے بعد پرانے پیر غوث الثقلین انبیاء کا تاج، معاف کرنا، اولیاء کا تاج ہیں۔ یہ خدا کی شان ہے، یہ خدا کے مظہر ہیں۔ وہ نبی انبیاء کے سر کا تاج، یہ پرانے پیر غوث اعظم اولیاء کے سر کا تاج ہے۔ کہتے اپنے آپ کو بڑے سچے، بڑے پاک دامن، بڑے نمازی۔ بتاؤں، چلیے اس واقعے کی جانب جہاں پرانے پیر روشن ضمیر حضرت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیوں کہ ایک اچھا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، دونوں سمت اچھا ہونا چاہیے، دونوں جانب نیک ہونا چاہیے ہر طریقے سے۔ جس کی مثال میں بتا دوں، خوشبو اگر چاہے مہنگی سے مہنگی ہو، اور ایسی خوشبو جس کی دنیا نظیر مثال پیش نہیں کر سکتی، اس خوشبو کو لے جا کر تھوڑی دیر کے لیے آپ باتھ روم میں رکھ دیں، اس کے بعد باہر لائیں تو کوئی لگانے کے لیے تیار ہوگا؟ مہنگا عطر ہے، مہنگا پرفیوم ہے، نہیں لگاتے۔ کیوں نہیں لگاتے؟ اس لیے کہ اس کو باتھ روم میں رکھا گیا تھا۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، پیدائش سے آخری سانس نظر جانا ہونے تک خدا کی راہ میں فنا ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو پیرانے پیر سرکار غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی قدر ہے، بالکل نوجوانی کی عمر ہے، بالکل نوجوانی کی عمر ہے۔ جیسے آپ کے سامنے میں نے بارہا کہا کہ نوجوانی کا ایک سجدہ، نوجوانی کا ایک سجدہ جو اخلاص کی بنیاد پر، جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جائے، تو زندگی کے بڑھاپے کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سجدوں پر وہ سجدہ بھاری ہو جاتا ہے۔ شرط ہے کہ اخلاص ہو، شرط ہے کہ اللہ اس کا رسول راضی ہونا، یہ نیت ہو۔ تو پرانے پیر کے والد بزرگوار بالکل کچی عمر ہے، نوجوانی کی عمر ہے، گرم خون ہے، بھوک کی شدت تھی، کھانا ساتھ نہیں تھا، توشہ ساتھ نہیں تھا، سفر میں تھے۔ اللہ رب العالمین اب راستے کیسے بناتا ہے اپنے انعام یافتہ گان بندوں کے لیے؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو نبی نے کیا فرمایا تھا؟ انا ابن الذبحتین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، ایک میرے والد بزرگوار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ تو پرانے پیر کے والد بزرگوار چل رہے تھے، چلتے چلتے دیکھا کہ سمندر کا نالا جا رہا ہے، اس نالے میں ایک سیب تیرتا ہوا آیا، ایک سیب تیرتا ہوا آیا، بھوک کی شدت تھی، آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور کھا لیا۔ جب بھوک کی تمازت ختم ہوئی تو بتاؤ یہ چوری ہے؟ چوری تو نہیں سمجھا جائے گا نا، کیونکہ جھاڑ سے نہیں توڑا گیا تھا۔ اگر جھاڑ سے توڑا ہوتا تو مالک کو اجازت پرمیشن لیے بغیر توڑنا یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، اس کی سزا ہو سکتی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ چوری ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ جھاڑ سے نہیں توڑے تھے، وہ تو سمندر کے کنارے میں نالے میں جا رہا تھا، بہہ کر، پانی میں بہہ کر جا رہا تھا۔ اب پانی میں بہہ کر جانے والی چیز کا کوئی مالک ہوگا؟ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا، کھا تو لیے، کھا تو لیے، دل مطمئن نہیں ہوا۔ سوچنے لگے جب میرا خاتمہ ہوگا اس وقت میرا کیا حال ہوگا؟ بالکل نوجوانی کی عمر ہے صاحب، اگر اس جگہ میں آپ کوئی ہوتے تو کیا کرتے؟ ارے چلو جو ہوتا دیکھا جائے گا، ہماری تو زندگی ایسی گزر رہی، دیکھا جائے گا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ آپ سیب کھانے کے بعد تجسس میں رہے، اب جس سمت سے وہ سیب آیا اس کے آگے آگے چلتے رہے، اس نالے کے آگے چلتے رہے۔
جانے کے بعد ایک درخت نظر آیا، ایک درخت نظر آیا جس کی شاخیں ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی اور وہ سیب وہاں سے گر رہے تھے، تو دیکھا کہ اسی درخت کا سیب ہوگا۔ اب وہ درخت کی باؤنڈری کی طرف جانے لگے، اس کی جانب بڑھنے لگے، آگے بڑھے، دیکھا اندر ایک ضعیف شخص بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر کہنے لگے کہ درخت آپ کا ہے؟ جی ہاں میرا ہے۔ یہ باغ آپ کا ہے؟ جی ہاں میرا ہے۔ تو بہرحال ایک سیب درخت سے ٹوٹ کر گرا تھا، نالے میں بہہ کر جا رہا تھا، میں بھوک کی برداشت نہ کر سک کر اس سیب کو کھا لیا۔ تو بزرگ نے ٹھیک ہے کھا لیے نا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے امتحان خدا کا کیسا ہو رہا ہے، پیرانے پیر کے والد کے ساتھ بتا رہا ہوں، کھا لیا ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے نہیں ٹھیک ہے، بات مکمل نہیں ہوتی، مجھے معاف کیجئے گا، میں نے بغیر اجازت آپ کے درخت کے سیب کو کھا لیا ہے، توڑا تو نہیں تھا، وہ بہہ کر جا رہا تھا نالے میں، اس کو لے کر میں نے کھا لیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور ضعیف شخص کی نظر اس نوجوان پر ایسی اڑے ہوتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے کہ بس سر کے بال سے پیر کے ناخن تک آپ کے جسم اطہر پر نظر دوڑاتے ہیں، سوچتے ہیں یا اللہ یہ تو میرا نصیب ہے، یہ نوجوان جب بالکل نوجوانی کی عمر میں ہے، اس نے نالے میں بہتے ہوئے سیب کو کھا لیا، بھوک کی تمازت کو برداشت نہ کر کے، اور اب معافی چاہنے کے لیے آیا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے معافی ایسے نہیں ہوگی، پھر کیا کیا جائے؟ ایک مدت مقرر کی جاتی کہ اتنے عرصے تک میرے باغ کی باغبانی کرنا، درختوں کو پانی ڈالنا، سیراب کرنا۔ اب بتاؤ، بالخصوص میں میرے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، اگر ایسی غلطی پر کوئی اس طرح کی سزا دی جائے تو ہم میں کون ہے جو قبول کرے گا؟ ساری دنیا میں تاریخ بتا دو کون ہے جو قبول کرے گا؟ پہلے تو معافی مانگنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، کتنے گناہ ہم کر لیتے ہیں۔ حد تو یہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے ڈھکل دیتے ہیں، اس کے بعد بھی ماں باپ کو معافی طلب نہیں کرتے، خدا رب العالمین کی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں شب میں فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، آج میں نے توبہ کے دروازے کو کھول دیا ہے، رحمت کے دروازے کو کھول دیا ہے، مغفرت کے دروازے کو کھول دیا ہے۔ صبح فجر تک جو بندہ مجھ سے جو دعا مانگتا ہے، میں اس کی ہر دعا کو قبول کروں گا، اس کی ہر توبہ کو قبول کروں گا۔ بتاؤ ہمیں کون اتنے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں، توبۃ نصوحا کرتے ہیں؟ کوئی نہیں، مثال نہیں ہے، لیکن آپ نے قبول کیا۔ جب عرصہ گزر گیا، 5 سال 10 سال جو مدت بتائی گئی، جو پیریڈ بتایا گیا، اتنے سال آپ نے باغ کی باغبانی کی، نگرانی کی، پانی سیراب کیا، اس کی غذا ڈالی، سب کچھ کیا۔ اس کے بعد اس باغ کے مالک کے پاس پہنچ کر کہنے لگے حضور آپ نے جو حکم دیا تھا وہ مدت تو اب کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب تو میری معافی ہے نا، اب تو میرے اس سیب کے کھانے کو آپ نے معاف کر لیا نا۔ جب اللہ کسی کو اپنا مقرب بناتا ہے، رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، تو وہاں توڑنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط ہے میری، ایک شرط ہے، ایک اور شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ میری بیٹی سے تم کو نکاح کرنا ہوگا، میری بیٹی سے تم کو نکاح کرنا ہوگا۔ آپ سوچنے لگے واہ خدا کا فیصلہ، سیب تو کھلا دیا، اب اس کے لیے محنت و مشقت تو کروائی گئی، اب بیٹی سے نکاح کروں؟ جبکہ انجان لڑکی ہے، گھر والوں میں کسی نے نہیں دیکھا، ماں باپ ساتھ نہیں ہیں، لیکن آپ نے کہا منظور ہے، منظور ہے۔ کیوں؟
آپ بتا رہے ہیں کہ اگر میں نکاح کر لوں مگر میری معافی تو ہو رہی ہے نا، اس سیب کو بلا اجازت بنا پرمیشن کے جو میں نے کھایا ہے اس کی معافی تو ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل تو رہوں گا۔ آپ نے مان لیا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے نکاح کروں گا، یہ کوئی خواہش نہیں تھی، نوجوانی کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن خدا کی رضا حاصل کرنا مقصد تھا۔ تب اس بزرگ نے کہا بابا نکاح کرنے کے لیے راضی ہونا، اب یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو، اچھی طرح اس کی ڈیٹیل سن لو، میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، میری بیٹی ہاتھ پیر سے بھی مجبور ہے، لاچار ہے، حد تو یہ ہے کہ میری بیٹی گنجی ہے۔ سوچا ٹھیک ہے، سب کچھ اپنی جگہ ہے، سب خدا کی جانب سے ہو رہا ہے، منظور ہے، یہ بھی قبول ہے۔ بہرحال نکاح ہوا شرط کی بنیاد پر، کیونکہ ایک سیب کھایا ہے۔ تب اندازہ کیجئے ہم جو اولیاء اللہ سے جڑتے ہیں، اولیاء کی بارگاہوں سے وابستہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کہ ایسی تعلیمات ہمیں مل جائے، آج نہیں کل نہیں بڑھاپے میں ہماری معافی تو ہو سکتی ہے، کم سے کم ایسے واقعات سن کر ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے، نادم ہونے کا تو ایک موقع تو مل جائے گا۔ اسی وجہ سے ہم اللہ والوں کے در سے جڑے رہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا منظور ہے، نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد اب آپ اپنے اہلیہ محترمہ دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ سوچا کہ میں سلام کروں تو وہ جواب بھی نہیں دے سکتی، وہ سن بھی نہیں سکتی، جواب دے نہیں سکتی، جب سن نہیں سکتے جواب کیسے دے گی؟ مگر سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے، میں سلام کر لوں۔ جیسے ہی دروازے کے چوکٹ پر قدم رکھا، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لڑکی کے والد نے کیا کہا تھا؟ دلہن کے والد محترم نے کیا کہا تھا؟ گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، فلاں فلاں سب عیب بتا دیے تھے۔ اندر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب آیا تو فوراً آپ نے اپنے قدم کو پیچھے لے لیا، پیچھے ہٹ گئے، اپنے خسر محترم سے کہنے لگے آپ نے تو فرمایا تھا میری بیٹی بہری ہے، اندھی ہے، گونگی ہے، سب کچھ ہے، پھر یہ آواز کہاں سے آئی؟ کیا کوئی اور عورت تو اندر نہیں ہے، یا میں کسی اور کمرے میں تو نہیں چلا گیا؟ تو اس وقت آپ کے خسر محترم اس باغ کے مالک نے کہا بیٹے میں نے جو عیب گنائے، اندھی، بہری، گونگی، گنجی، للی، لنگڑی، جتنے عیب میں نے گنائے، اس وجہ سے کہ اس نے زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر آج تک زندگی میں کسی غیر مرد کو اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، غلط بات اپنی زبان سے نہیں کہی، غلط بات اپنے کانوں سے نہیں سنی، اور کسی غیر مرد کی نظر اس کے سر تک بھی نہیں پہنچی، اس کے ہاتھ پیر کبھی غلط کام کے لیے آگے نہیں بڑھے، آگے نہیں اٹھائے گئے، اس لیے میں نے یہ عیب گنائے تھے۔ تو بتلانا مقصد کیا ہے اتنا سب؟ کہ جب نوجوان ویسا کہ ایک سیب کی معافی کے لیے 10 سال باغ کی باغبانی کرے، اور ماں ایسی شریف، ایسی پاک دامن کہ جو زندگی میں کسی غیر مرد کی جھلک بھی نہیں دیکھی، اور نہ کسی غیر مرد نے اس خاتون اسلام کی جھلک کو دیکھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نائبوں میں سے ایک اور نائب کو بھیجنا چاہ رہا تھا، اس لیے آپ کے والد گرامی قدر سے اس سیب کو کھانے کے بعد معافی کے لیے بھیجا گیا، اور یہ باغبانی کی گئی، محنت و مشقت کروائی گئی، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔
مجاہدہ جو کہتے ہیں نا یہ ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں کا ملن ہوا تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ یہ ہے اولیاء اللہ سے اس لیے جڑے رہتے ہیں ہم۔ کیوں؟ یہ واقعات جب سنیں تو شاید ہو سکتا ہے آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ سے جڑتے ہیں۔ صرف اہل سنت والجماعت کے پاس یہ عام نہیں ہے کہ ربیع المنور آ جائے تو میلاد کر لے، ربیع ثانیہ آ جائے تو 11ویں کر لے، نہیں۔ اور منکروں پر تنقید کرنا یہ مقصد نہیں ہے، ہم اصلاح بھی کرتے ہیں، تعلیمات بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان سے غلامی کا رشتہ بھی جوڑ لیتے ہیں، ان سے غلامی کا رشتہ بھی جوڑ لیتے ہیں۔ تو خدا را اب اس سے اندازہ کریں جن کے والدین اتنے نیک ہوں، اتنے متقی پرہیزگار ہوں، تو پھر پیران پیر کا عالم کیا ہوگا؟ اس نطفے سے آنے والی اولاد کا، اس شکم سے جنم لینے والی اولاد کا کیا عالم ہوگا؟ کہتے ہو کہ ہم بھی فرائض پڑھ لیں، واجبات پڑھ لیں، نوافل کی کثرت کر لیں، اس مقام تک پہنچیں گے؟ تو ذرا بتاؤ، اس مثال کے برابر کوئی مثال لا کر کوئی بتاؤ۔ دنیا میں اتنا کون شریف ہے؟ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اتنا شریف کون ہے؟ ارے جو چیز نالے میں جا رہی ہے اس کو اٹھا کر کھا لے، اس کی معافی کے لیے اتنی سزا بھگتے ہے کوئی نوجوان ایسا؟ ہے کوئی ضعیف العمر ایسا؟ ہے کوئی بڑا متقی پرہیزگار عالم؟ اللہ معاف کرے، آج ہمارا حال تو یہ ہے، دعوت آتی ہے بس کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میں بارہ کہا کہ کسی کی تعریف میں نہیں کرتا، لیکن حقیقت بیان کرتا ہوں۔ جس وقت ہم جامع نظامیہ میں پڑھا کرتے تھے، ہمارے جو بزرگ اساتذاؤں نے ہمیں جو پیالہ پلایا ہے عشق نبی کا، حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان نے جو پیالہ پلایا ہے اس کو ہم نے دیکھا، ہمارے جلیل القدر اساتذہ کو ہم نے دیکھا ہماری آنکھوں سے۔ جب آپ کے پاس کسی کی شادی کا کارڈ آتا تو اس دعوت میں جانے سے پہلے 4 مرتبہ اس کی جان پڑتال کرتے کہ اس کا کاروبار کیا ہے، اس کا فنکشن کتنا ہو رہا ہے، اس کی آمدنی کتنی ہے۔ جا کر دیکھو، جب آمدنی کم ہے، فنکشن اتنا بڑا ہو رہا ہے، باقی پیسہ کہاں سے لایا؟ یہ ہوتا ہے تقویٰ، یہ ہوتا ہے توکل، یہ ہوتا ہے۔ بلکہ جب ہم ہمارے اساتذہ کے ساتھ سفر بھی کرتے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب راستے میں تھکان دور کرنے کے لیے چائے نوشی کے جب اترتے، کہیں راستے پر رکتے، تو کہتے کہ بابا پہلے دیکھو کہ ہوٹل کس کی ہے، ڈبہ کس کا ہے، دکان کس کی ہے۔ کیوں؟ تقویٰ ہے، تقویٰ ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں اچھی چائے ملتی ہے، وہاں اچھی بریانی ملتی ہے، وہاں اچھی مٹھائی ملتی ہے، یہ تقویٰ نہیں ہوتا۔ تقویٰ اسے ہوتا ہے۔ تو اولیاء سے جڑنے کا مطلب ہمارا یہی ہے، اولیاء اللہ کی بارگاہوں سے وابستہ رہنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ اس تقوی تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن کبھی زندگی میں اللہ رب العالمین ہمارے زندگی کے تختے کو الٹ دے تو پھر وہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے۔ کب نہ جانے خدا کی کون سی رحمت اپنے سائے میں ہمیں چھپا لے۔ اسی لیے ہم اولیاء اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ اب تم جو چاہے اعتراض کرو، جو چاہے اعتراض کرو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہمارے اولیاء کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا نا، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج ہے، وہ کبھی غمزدہ نہیں ہوتے۔ تم کہتے کہتے تم غمزدہ ہو جاتے ہو، جب بات بن نہیں پاتی تو پھر کہتے ہیں کہ درگاہوں سے ہمیں نفرت نہیں ہے، تو پھر یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو بہرحال اسی لیے مشاقان رسول، عشاقان غوث و خواجہ یہی کہتے ہیں، کرم خدا کا میں امتی ہوں، کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے، تمہارے صدقے میں یا محمد ملا ہے سب کچھ کمی نہیں ہے، تمہارے صدقے میں یا محمد ملا ہے سب کچھ کمی نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے
اپنے پیغامات کا نزول ختم کر دیا، انبیاء و رسول کا سلسلہ ختم کر دیا، اپنے صحیفوں، اپنی کتابوں، اپنے کلاموں کا سلسلہ ختم کر دیا، تو پھر یہ دین کیسے پہنچے، یہ تعلیمات کیسے پہنچے؟ تو اللہ رب العالمین نے ان اسلاف کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جو ہم یازدہم شریف 11ویں کرتے ہیں، اس کو بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کہنے والے کہتے ہیں، ان کی جانب اپنے کان کو نہ دھریں، بلکہ بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اہتمام کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ جب ہم اس شاخان غوث و خواجہ ہیں، غوث و خواجہ کے چاہنے والے ہیں، تو ان کی تعلیمات پر بھی عمل کر لیں۔ یقین جانیے، جب ہم کمپلیٹلی طور پر غوث و خواجہ کی تعلیمات پر عمل کر لیں گے نا، پھر اس کے بعد ہم پر کچھ کہنا تو بہت دور ہے، ہمارا ذہن میں بھی تصور نہیں لایا جا سکتا اگر ہم ان کوتاہیوں کو دور کر لیں۔ اور یہ بھی اپیل کروں گا کہ خدا کے واسطے، جیسے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا میں نے، جہاں کہیں پر بھی آپ 11ویں کر رہے ہو، مارکیٹ میں، گھر کے پاس، چوراہوں پہ، جہاں کہیں پر بھی آپ 11ویں شریف کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں کیجیے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق۔ کسی سے کوئی ایک پیسہ چندہ نہ مانگیے، کسی سے ایک پیسہ چندہ نہ مانگیے، آپ اپنی استطاعت کے مطابق کیجیے۔ کیوں چندہ مانگ کر 11ویں کرتے ہو ایسے نادانوں کو؟ تمہاری نیت ہے کہ ان لوگوں کو بھی اس کار خیر میں شریک کیا جائے، لیکن وہ نادان سمجھتے نہیں، تو لہذا آپس میں جو کرنا ہے کمپٹیشن کر لیں، آپس میں جمع کر لیں، اس کے بعد وہ 11ویں شریف کا اہتمام کریں۔ اسی لیے شہزاد فاروق اعظم امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، انبیاء اور اولیاء کے ذکر کرنے سے کیا ملتا ہے؟ صرف 2 مصروں میں آپ نے بتا دیا۔ ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء از قسم عبادت ہے جو ذکر انبیاء۔ اولیاء کا ذکر کرنا یہ گناہوں کو مٹنے کا سبب ہے، انبیاء کا ذکر کرنا گویا عبادت کرنے کا مرتبہ ہے۔ تو بہرحال اولیاء کا بھی ذکر کریں، انبیاء کا بھی ذکر کریں، اللہ کے تمام انعام یافتگان بندوں کا ذکر کریں، اور اپنی دعاؤں میں ان کا وسیلہ لے کر دعائیں کریں۔ انشاءاللہ العزیز المستعان ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔